اور میں اپنے درد کو بیان نہیں کرتا، میرے درد کو کافور کرنے والے بھی قلندر دورہ ہیں، اور پاکستان میں جتنے نقیب ہیں سب محبت کرتے ہیں۔ اور خدام دربار عالیہ بلاورہ شریف کہتے ہیں قاری صاحب جتنا ہمارے مرشد آپ سے محبت کرتے ہیں شاید کسی نقیب سے کرتے ہو، تو میں غلام ہوں آپ کا، آپ میرے آقا ہیں اور مجھے لاڈ ہے۔ اگر میرا غم دور نہ ہوا تو لوگ مجھے تانا دیں گے۔ میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں، اس ہستی کو بلا رہا ہوں، جب وہ بولتے ہیں ہوائیں معطر ہو جاتی ہیں، فضائیں منور ہو جاتی ہیں، جب نظر ڈالتے ہیں دم میں دم آ جاتا ہے۔ جب میرا مرشد ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، زندگی میں حرارت آ جاتی ہے۔ جن کو دیکھ جن کی زندگی کے صرف دو مقصد ہے، ایک مخلوق خدا کی خدمت ہے، دوسری تاجدار ختم نبوت کی نوکری ہے۔ اب اس رنگ سے مدح رسول دو سرا ہو، انداز جدا ہو، فکر جدا ہو، لہجہ جدا ہو، الفاظ ہو محبت کے، فکر رسا ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، فکر رسا ہو، اور صاف یہ سب ہو تو محمد کا گدا ہو۔ جلوہ فرما ہو رہے ہیں، اپنے نورانی خطاب سے نواز رہے، ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں۔ قلندر دورہ، مرد قلندر، ولی کامل، آفتاب محبت، شیخ المشائخ جناب صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری آواز نعرہ رسالت۔ علی والو ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ بلاورہ شریف، آستانہ عالیہ بلاورہ شریف، فیضان قلندر دورہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں ببن، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، سپہ سالار۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے، تاجدار ختم نبوت کے غلام، صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے 18ویں سالانہ ختم پاک میں تشریف لائے ہیں، اور بڑی خوبصورت ہستیاں اسٹیج پہ موجود ہیں، ایک ایک کے نام زبان پہ نہیں دل پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ جتنی وقت یہاں بیٹھے ہیں، صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے صدقے سے اللہ آپ کی دنیا اور آخرت بھی دانو درست فرمائے۔ بہت خوبصورت طریقے سے خطاب ہوئے ہیں، بہت خوبصورت طریقے سے نقیب محفل اور نعت خوانی ہوئی ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ اے خدایا تیری محفل میں عجیب ہے دستور بندی، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، بس وقت مختصر ہے۔ بڑی تعداد میں خواتین بھی آئی ہیں، تشریف لائی ہیں، اور پورے پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ تشریف لائے ہیں۔ اتنا مشکل سفر اور سلاخ دار پہاڑوں میں آنا یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ لمحہ بلمحہ لوگ آ ہی رہے ہیں۔ اب جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ
صبح کی نماز بھی آپ نے یہاں ہی پڑھی ہے، اور صبح کے لے کر اب شام ہو چکی ہے، شام تک آپ محبتوں سے کھڑے ہیں۔ آپ کی محبتوں کو خدا سلامت رکھے، اور ہری ٹوپیوں والے جو خدام ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائیں، کیونکہ آج کا دن جو ہے وہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ جو مومن کی موت ہوتی ہے وہ معراج ہوتی ہے، خدا کی ملاقات ہوتی ہے، اور خدا کی ملاقات سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ زندگی کے دو بہترین مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کرنا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے، میرے حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی۔ مجھے کہنے کی بات نہیں ہے، بس دو چیزیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے انشاءاللہ تعالی آج کا خاص دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہیں جو آپ کی سماعتوں کی نظر، بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور جو نہیں پہنچ سکے ہیں، جہاں جہاں کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ میلاد شوق میں ابھی بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ان کی بھی جو دلی حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے، اور یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور تک لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے ان پہ کرم اور مہربانی فرمائے۔ بس میں آپ کو رک کر بالکل جذبات سے ہٹ کر آپ کی محبتوں کو ساتھ رکھ کر دو چیزیں کر کے انشاءاللہ دم کرنا شروع کر دوں گا، اور دعا ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ بالکل نماز کا وقت ہے۔ اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے نماز ضروری ہے۔ میں صرف دو چیزیں، دو جو مقصد سے زندگی کے، ایک تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچانا، تاجدار ختم نبوت کا پیغام پہنچانا، اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ مخلوق خدا کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے دور جدید سے جدید ترین علاج سے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ تاجدار مدینہ کے نظر کرم اور رب کے کرم سے دم سے وہ شفا پا جاتے ہیں۔ دور جدید ہے، جدید ترین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں یورپ پوری دنیا میں گیا ہوں، اور یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر میں اس لیے کیے جا رہا ہوں، یہ جو مہینہ ہے یہ سفر کا ہے، یہ عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی علی ہجویری کا مہینہ ہے۔ بس آپ کو سمجھاؤں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی مرضوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں جن کا سمجھ آنا انسانی عقل سے بالائے طاق ہوتا ہے، انسان اسے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، روز آپ دیکھتے ہوں گے، جو لوگ روز دیکھتے ہوں گے مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پہ مختلف طریقوں سے دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بات کے منہ سے کسی سے چھری، کسی سے کیل، کسی سے مختلف لوہے کی چیزیں یا تاریں یا مختلف چیزیں نکلتی ہیں، حالے انسانی عقل سے تصور نہیں کرتا، انسانی عقل سے یہ چیز بالائے طاق ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں، 1 2 4 یا 10 کا نہیں ہوتا، ہر روز ہزاروں کا مجمع موجود ہوتا ہے، ہزاروں لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھا کے آپ کو میں دم کروں گا، بات یہ ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب خواجہ معین الدین چشتی علی اجمیری جب ہندوستان میں گئے اور تاجدار ختم نبوت کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جو رہائشی لوگ تھے، رہنے والے لوگ تھے، ان کا مذہب ہندو تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو ہماری چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ انا ساگر کے قریب کھڑے ہو گئے، وہاں انہوں نے پڑاؤ کر لیا، اور انا ساگر کے قریب کے پڑاؤ کیا، وہاں سے وہ پانی پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر خدا کرتے تھے، ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ یہاں آ کر مسلمانوں نے ڈیرا ڈالا ہے، کوئی اللہ والا ہے جس نے ڈیرا ڈالا ہے،
اور ہمارے عقیدوں کو تبدیل کر رہا ہے، تو پھر مہاراجا نے اپنی فوجوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ اور عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری، اللہ والے بڑے عاجز ہوتے ہیں، اللہ والوں میں غرور نہیں ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں اللہ والا جو ہوتا ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتا ہے، جو درد دل رکھتا ہے، وہ خدا کا بندہ مانتا ہے۔ جب عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری وہاں سے نکلے اور کہا، مریدوں نے کہا حضور نکل تو گئے ہیں لیکن انا ساگر ایک ہی ہے، ہمیں تو وضو کے لیے پینے کے لیے پانی چاہیے ہوگا۔ پھر وہ فقیر جلال میں آیا، اس نے کہا اس طرح کرو، یہ جو میرا کاسا ہے لے جاؤ، مرید صادق کے ہاتھ میں کاسا دے کر مرشد کامل یہ بولتا ہے تو چلا جا، اور انا ساگر کے سامنے کھڑے ہو کر تو اسے کہہ دے تجھے عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری نے بلایا ہے۔ یہ آواز دینی تھی مرید صادق کی کہ بجلی کی کڑک پڑی اور پورا انا ساگر سمٹ کر اس پیالے میں آ گیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی آ نہیں سکتا، لیکن میرے خواجہ عطائے رسول نے پورے انا ساگر کو کاسے میں بند کر دیا۔ اور اس کرامت کو دیکھ کر 1 2 نہیں 9 لاکھ ہندو نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ لیا۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ آپ نے تاریخ اس میں بارے میں پڑھی ہے اور کوئی بھی بندہ اس سے انکار نہیں ہوتا۔ اگر عطائے رسول خواجہ محی الدین چشتی علی اجمیری کی وہ کرامت آج سمجھ نہیں آتی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کوئی لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی نہیں ڈال سکتا، خود بنائی ہوئی دور جدید کی جدید ترین سائنس سے بھی نہیں ڈال سکتا، تو بھلا انہیں کیا بھلا لگ سکتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر اور کیا مرضی ہوتی ہے، اسے بھلا کیا پتہ چلے جس نے خواجہ کو نہیں مانا کہ منہ سے کیلے اور چھری اور کانٹے کیسے نکلتے ہیں۔ کرامت یہ ہوتی ہے، اس کرامت کو دیکھ کر کروڑوں لوگوں نے فیض پایا اور تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم۔ اور دوسری جو سب سے پہلے بات ہے جس کی زندگی کا مشن یہی ہے، اور یہ میری بات نہیں بلکہ ہر حضور کے غلام کی بات ہے، اس وقت تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان نہیں کرا سکتا، بلکہ مسلمان نہیں کرا سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے اسے محبت نہیں ہوتی۔ اور حضور ہی ہمارے خاتم النبیین ہیں، یہ پاکستان ہے، اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میری دائیں جانب شاہ صاحب بھی موجود ہیں اور ساتھ میں یو کے سے بھی آئے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ختم نبوت کے سپہ سالار کیسے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، سپہ سالار نہیں ہوں، حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، لیکن غلام وہ ہوں، غلام وہ ہوتا ہے جو جرت رکھتا ہے، جس کے اندر جرت نہیں وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ جو محبت دنیا میں بیچ دیتا ہے اس کی محبت کوئی کامل نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے محبت دنیا کے لیے نہیں رکھی ہوئی، ہم نے محبت قبر کے تیسرے سوال کے لیے، چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔
نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. مجھے کسی کی مور کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کی گارنٹی نہیں چاہیے. میں حضور کا غلام ہوں, آج بھی ہوں, قبر میں بھی ہوں اور حشر میں بھی رہوں گا. اس لیے میں آپ کی سماعتوں کی نظر, آپ دیکھیں ہر ملک کا قانون اپنا اپنا ہوتا ہے, اور یہ تاجدار ختم نبوت کی آواز خالی بلاوڑا شریف میں نہیں بلند کی. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, عرب کی سرزمین کے اندر اگر سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے کہ وہ موجود تھے, کبھی کسی نے کی نہیں ہے. کی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں, کی نہیں ہے. اتنی بڑی محفل تھی کہ ہزاروں لوگ موجود تھے. شارجہ اور ابوظہبی روڈ کی بند ہو گئی تھی, لیکن یہ نہیں ڈرا اس کا قانون کوئی اور ہے. میرے دل میں عشق مصطفیٰ تھا, میرا یہ قانون تھا, میرا عشق یہ کہتا تھا جو اگر جو بھی تو تاجدار ختم نبوت حضور ہی ہے. زندہ باد. اس لیے اس سرزمین پہ لوگ یورپ چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, کر لیتے ہیں, لیکن شارجہ کے اندر کرنا آسان بات نہیں. یہ کس نے کرائی, یہ میری بات نہیں, اس نے ساری طرح رسول پہ پڑی ہوئی ہے. جس نے حضور کی عزت کی بات کی, حضور نے خود بخود اسے عزت عطا فرما دی. اس لیے وہاں پھر انگلینڈ کی سرزمین سے لے کر عمان تک اور یورپ تک تاجدار ختم نبوت کی آواز بلند کر دی. تم جاؤ, جا کر وہاں 10-20 بندے اکٹھے کر کے دکھا دو, میں تمہیں کہہ دوں گا وہاں 10,000 سے زیادہ لوگ شارجہ کی سرزمین پہ تھے جن کی زبان میں ایک ہی آواز تھی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم. اور آپ کی سماعتوں کی نظر صرف 2 لفظ, نہ تو منافق خواجہ کی اس کرامت کو سمجھ سکا اور نہ ہی بخیل آج کے مریض کو ٹھیک ہونے کا سمجھ سکا. سمجھ وہی سکے گا جس کے دل میں عشق ہے, جس کے دل کے اندر محبت ہے. اور یاد رکھیں, محبت والے دل میں میرا خدا بستا ہے اور بخیل کے دل کے اندر شیطان بستا ہے. اس لیے اللہ والے ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں. ہمارا تعلق سوئی اور دھاگے کا ہے, کینچی کا نہیں ہے. بکھرے ہوئے, گرتے ہوئے آنسو, تڑپتے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں, میں جانتا ہوں درد ہوتا کیا ہے. اس لیے یہ پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ ختم نبوت کی بات کسی کی مرضی سے نہیں کی جاتی. ختم نبوت کی بات میرے خدا کی رضا اور مصطفیٰ جان رحمت کی عطا سے کی جاتی ہے. اس لیے جتنے بھی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے منسلک ہیں, یہ میرا پیغام ہے آپ کی سماعتوں کی نظر. پیر یہ مریدی بات کا قصہ ہے, سب سے پہلے عشق مصطفیٰ ہے. جب عشق مصطفیٰ میں تم ڈوب جاؤ گے پھر مرشد اور مرید کا رشتہ قائم ہوگا. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے اور سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے, یہ بار بار ہوتا رہتا ہے اور بار بار ہوتا رہے گا, لیکن وہ کہتے ہیں باطل سے دبنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے, تو امتحان ہمارا کی محمد سے, وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح قلم تیرے ہیں. حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہ کی, تانا دیں گے بدھ کے مسلم, ان کا خدا کوئی نہیں. تاجدار ختم نبوت سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ
अभी दम होने वाला है। जितने लोग भी तशरीफ रखते हैं, खास तौर पे वो लोग जो भी रास्ते में नहीं यहाँ पहुंच सकते हैं, अल्लाह ताला सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से उन पर भी करम और मेहरबानी फरमाए, और जितने लोग भी जहाँ मौजूद हैं उन सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। हो सकेगा तो खिदमत कर ली, अगर कहीं खिदमत में कमी आ गई तो आप सूफी बसफा हजरत किबले आलम के मेहमान हैं, बस माफ कीजिए। दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप ऐसे मर्दे कुलंदर की बारगाह में आए हैं कि इस दरवाजे से कभी को खाली वापस लौट के नहीं गया है। बहुत बड़ी तादाद में काफिले भी पूरे पाकिस्तान से आए हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन पे करम और मेहरबानी फरमाए। याद रख लीजिए, दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं, दरवेशी नाम खुदा है। इसलिए अगर कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ के नाम पे कोई भी ऐसा काम करता है, उसका दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ से कोई तल्लक नहीं। दम जो होगा यहाँ ही से होगा, खातम दुनिया के आखिरी कोने पे बेशक मौजूद रहे, लेकिन दम एक ही जगह से होगा। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से खुदाम पे भी अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं, जी तो करता है आप ही को सुनते रहे, लेकिन बस वो कहते हैं वस्ल की शब इतनी मुखसर थी कि बातों बातों में सैर हो गई। इसलिए आपने बड़ी मोहब्बतों से खड़े हैं, सुबह की बारिश भी बरसती रही, आप यहाँ मौजूद हैं। मेरी बहनें भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला सैयदा पाक के सदके से उन पर भी अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। बस तमर दुआ के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि वक्त बिल्कुल नमाज का करीब है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, जो व्हील चेयर के स्ट्रेचर पे मौजूद हैं, उनके करीब के रफ़ाका उनके सर पे हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, या तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाल्लाह तीसरा भी खास दम होगा। अगर आप सबकी इजाजत हो, रूह को तस्कीन हो, दिल को सुकून हो, चेहरों के अंदर खुशी हो, तो फिर मैं आपको दम कर दूं। जितने लोग आप सारे दम करवाने के लिए आए हैं ना, कितने लोग ये सारे दम के लिए आए हैं, लेकिन दम से पहले सबसे पहले इश्क मुस्तफा ताजदारे खत्म नबूवत की। और इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद कर देना इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया में इश्क मुस्तफा ही हकीकी जिंदगी है, हुजूर की मोहब्बत ही हकीकी जिंदगी है, हुजूर की मोहब्बत ही बका है। आप अपने अपने सरों पे हाथ रख दीजिए ताकि 3 खास दमों में शामिल हो। अब दूसरे दम के लिए जहां आपको दर्द और तकलीफ है, कोई दिल की तकलीफ है, जिगर की, मैदे की, जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख ले। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए।
اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کیجئے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے. تین خاص دم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے مرید ہونا چاہتا ہے تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. نور آنکھوں میں چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے. اور جو پیغام پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے جا رہا ہے جو ہماری سانس ہماری جان سے بھی آگے ہے وہ ایک ہی پیغام ہے تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد سپہ سالار ختم نبوت. زندہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور جب بھی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو نے ہی تو تنہا ٹھہرا دیا اور ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا. ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ دیا. حق فقیر تیری جرت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام
دعا کی قریب کی گھڑیاں ہیں اور تاجدار مدینہ کے جو غلام تھے بے انتہا بارگاہ رسالت مآب میں انہوں نے درود بھیجا. جو یہاں تک پہنچا اور جو جس کے دل تک پہنچا ہے, جس میں رکھا ہوا ہے, وہ سب حضور جانتے ہیں. درود ابراہیمی جو پڑھا گیا ہے وہ 45,41,163 مرتبہ پڑھا گیا ہے, اور جو درود و سلام پڑھا گیا ہے وہ 24,38,751 مرتبہ پڑھا گیا ہے, اور جو ذکر اذکار کیا گیا ہے وہ 37,70,209 مرتبہ کیا گیا ہے, اور جو قرآن مجید کے مکمل ختم وہ 88 ہوئے ہیں اور سپارے 84 ہوئے ہیں. سورتیں جو ہیں 1,16,809 مرتبہ پڑھے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدیتاً تحفتاً بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر کے ایک مرد کلندر کی وصال کے گھڑیوں میں, خدا کی ملاقات کی گھڑیوں میں بارگاہ رب عزت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے. اے اللہ جو مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے کے مراد کو پورا فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب عطا فرما دے. اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے. اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما دے. اے اللہ جب تک ہماری آخری سانس ہے ہمیں تاجدار ختم نبوت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بھی جو حاجت لے کے اللہ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اس پر اپنا خاص کرم اور مہربانی فرما دے. اے اللہ جتنے موذی مرضوں میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے انہیں شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ انہیں حلال کا رزق عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح انہیں اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ جو مریض ہیں اے اللہ انہیں شفائی کلی نصیب عطا فرما دے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے, یاد رکھ لیجئے رب تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی. دل سے اٹھی ہوئی بات میرے خدا کو بڑی پسند ہوتی ہے. جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ بلاوڑا شریف.